علیکم دوستوں، شرمی محترم اگر میں خوش آمدید۔ ایک فیصلہ آ گیا جناب، اور اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نہ صرف قیامت ٹوٹی بلکہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی نہ صرف طبیعت ناساز ہو گئی بلکہ اتنی ناساز ہو گئی کہ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا پڑا، اور وہ اس وقت تک ہاسپٹل میں ہی رہیں جب تک ان کی طبیعت بحال نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ ایسا آیا جس نے ان کے نہ صرف اوسان کو خطا کر دیا بلکہ انہوں نے اس کا اس حد تک اثر لیا کہ ان کا جو نظام ہے وہ ذرا تھوڑا سا معطل ہو گیا نا، بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی، لیکن شوق آتا ہے، بندہ ایک دم ذرا دبک جاتا ہے، ایسی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا اس فیصلے میں، اس کے مندرجات میں، اس کی تفصیلات میں کچھ ایسی چیز تھی جس نے بشرا بی بی کو تو اس حد تک ان کے اعصاب کو مزمل کر دیا کہ جناب وہ شکستہ ہو گئیں اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اور دوسری جانب اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بشرا بی بی کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حالت تو اس سے زیادہ خستہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بھی سوگ کی اس وقت کیفیت پائی جا رہی ہے۔ اور وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جناب اس کی کہ عدت میں نکاح کا فیصلہ آ گیا۔ کیسا؟ اور فیصلہ بھی آیا ایسا ہے جس کے اندر جج صاحب یعنی قدرت اللہ صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اپنے فیصلے کے اندر تحریر کیا ہے کہ بادی النظر کے اندر جو ہے نا شاعر اسلامی اور اسلامی حد کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی عدت میں نکاح ہوا ہے، اور عدت میں نکاح ہونا اس حد تک چیز تو بہت ہی حد تک کلیئرٹی آ چکی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا جو انکشاف ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، یعنی زنا بالرضا کا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات کا، اور اس کا جائزہ لیا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب بندے کے اوپر اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں اور الزام لگ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوگ کی کیفیت تو طاری ہوگی نا، وہ جو قیامت ہے وہ تو ٹوٹے گی نا، اور جب قیامت ٹوٹے گی تو پھر اصحاب کا مزمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست جناب قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں آ گئی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو اور خبریں ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب کا مقدمہ آخر کار لگ گیا جناب، آخر کار تھک ہار کے لگ گیا ان کا مقدمہ، اور بڑی مہربانی ہے مقدمہ لگ بھی گیا اور اس کی سنوائی بھی ہوگی، اور خود فاضل چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کارروائی کی سماعت کے دوران فاضل چیف جسٹس اور بینچ کے دیگر اراکین کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا، سوال کیا گیا کہ جناب آپ کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی؟ تو جواب ملا کہ ایک تقریر تھی، حامد خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں شوکت صدیقی صاحب کو، اور انہوں نے وہ جو تقریر شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے آئی تھی اسلام آباد بار سے، وہ اس تقریب کا ٹرانسکرپٹ عدالت کو پڑھ کے سنایا، جس پر جب ذکر آیا اس وقت کے ڈی جی سی اور بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا، تو عدالت نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جناب اس طرح نام نہ لیں، آپ نے کیا ان کو اس مقدمے میں فریق بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے فریق نہیں بنایا۔ تو انہوں نے کہا جا تو آپ جنرل فیض حمید کو اس مقدمے کا فریق بنائیں تاکہ ہم ان کو بلائیں اور بلا کر ان کی بات بھی سنیں، اور ان کو سنے بغیر ہم کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ نے اس درخواست کے اندر جنرل فیض حمید کو فریق نہیں بنایا تو پھر آپ کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ بات بڑی جینوئن تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حامد خان صاحب درخواست زبانی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو اس درخواست کے اندر فریق بنا لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا جناب آپ کے پاس ٹائم دیتے ہیں آپ کو کل تک کا، آپ اس میں امینڈمنٹ کر دیں، ترمیم کر دیں اور جنرل فیض حمید کو اس میں فریق بنا دیں تاکہ ان کو بھی سنا جا سکے۔ اب یہ کہنے کی حد تک معاملہ نہیں ہے، معاملہ اب زیادہ سنگین ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ عمران خان ہے اور پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں وہ آنے والے ہیں سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنرل فیض حمید صاحب ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے جنرلز جنہوں نے اس سارے پروجیکٹ کے اندر رول پلے کیا تھا ان کا احتساب یقینی طور پر۔ آپ مجھے چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر بالفرض محال، کیونکہ ابھی تک تو باضابطہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کو نام اس مقدمے میں فریق کے طور پر نامزد کیا گیا ہے،
है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी किए गए। एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को फरीक बना लेते हैं और अदालत उस्मा जनरल फैज़ हमीद साहब को तलब कर लेती है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? उस वक़्त जब जनरल फैज़ हमीद साहब ने धमकी अमेज़ पैगाम दिया था जनाब शौकत सिद्दीकी साहब को, उनसे कहा था कि अगर आपने नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त आपके पास आई और आपने ज़मानत ले ली उनकी मेरिट के ऊपर, तो फिर हमारी तो जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त जनरल फैज़ हमीद साहब के सामने ये बात रखी जाएगी, जनरल फैज़ हमीद साहब या तो इसको तस्लीम करेंगे या इसको इनकार करेंगे। तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि उनसे अगला सवाल किया जाएगा कि क्या आपने सिर्फ ज़ाती तौर पर जनरल ये जो हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब इनके साथ मुलाकात की थी, या आपको इसका हुक्म किसी और की तरफ से मिला था, इदारा जाती प्रोग्राम के तहत आप आके मिले थे। और अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मेरी ये ड्यूटी लगाई गई थी, तो फिर सवाल होगा जनाब किसने लगाई थी ड्यूटी? किसने लगाई थी ड्यूटी? सवाल तो होगा ना। फिर कड़ी से कड़ी मिलेगी। उस वक्त का ये डीजीसी थे तो डीजीआई कौन था, डीजीआई कौन था, उसके साथ आगे पता चल जाएगा आर्मी चीफ कौन था, कोर कमांडर कौन थे। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन बन जाएगी और इसका मतलब ये होगा कि एक ख़तरनाक सिचुएशन ना सिर्फ डेवलप होगी बल्कि उसके असरात भी बहुत ही ज़्यादा सामने आएंगे। दूसरी सूरत में जनरल फैज़ हमीद साहब का जो खचाई है वो तो तय है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से जनरल फैज़ हमीद साहब का बच के निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज मैंने देखा किसी जगह पर शायद मुनीब फ़ारूक साहब ने किसी टॉक शो के अंदर बतौर गेस्ट वो आए हुए थे, मुनीब फ़ारूक साहब, और उन्होंने वहाँ पर इस बात का उनसे सवाल हुआ था कि ये जो नवाज शरीफ साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो तमाम लोग यानी कि मैं इंतकाम नहीं चाहता, मैं हिसाब चाहता हूँ, तो नवाज शरीफ किसका हिसाब चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जनाब अगर इसका जायज़ा लेना है तो इसका सिरा वहीं से पकड़ लेना चाहिए जब ये धरना हुआ था। धरना किसके कहने पर हुआ था, लंदन के अंदर किसकी किसके साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर कौन सी अस्करी शख्सियत मौजूद थी, वहीं से इस मामले को शुरू कर लिया जाए। अगर वहाँ से नहीं करना तो फिर उस मीटिंग से शुरू कर लिया जाए जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी और उनको बताया था कि आपके फ़लाँ बंदे की ये एक ऑडियो है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, बराह करम इसको चेक कर ले। और फिर उसके बाद उस वक्त के DGI को अपने ओहदे से हटना पड़ा था। और अगर एहतसाब का अमल शुरू करना है तो फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब से काम का आगाज़ कर लें, तो मेरा ख्याल है कि फिर जनरल फैज़ हमीद साहब तक नौबत नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर ये जो एहतसाब का या हिसाब का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। और अगर इस सारे खेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी करके जनरल फैज़ हमीद को बुला लेती है, तो फिर एक ये खेल जो है एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। वाज़ेह तौर पर इस बात के तो इम्कानात हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब से जब सवाल होगा वो कहेंगे नहीं जनाब मैं तो नहीं मिला, या अगर मिला तो ये वाली बात नहीं हुई, इस मैं तो वैसे खैर सगाली तौर पर मुलाकात की थी, इस तरह की बात वो कर देंगे। लेकिन इस का इकरार कर लेना कि जनाब मैंने ये बात कही थी, ये मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल सूरत हाल होगी और शायद इस ऑप्शन को जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो ना करें। अगर वो कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वहाँ से अपनी प्रोजेक्ट इमरान खान को मुकम्मल तौर पर तहोबाला करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं असल इशू पर जनाब, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, बल्कि इससे भी थोड़ा सा पहले का। होता ये है कि इद्दत में निकाह मामला पहले आ जाता है सामने, और उस वक्त भी एक दरख्वास्त गुजार थे, एक आम शहरी थे, वो उस दरख्वास्त को दायर कर देते हैं इद्दत में निकाह के मामले को, लेकिन उस वक्त इस मामले को कोई सीरियसली नहीं लेता। अलबत्ता वहाँ पर भी मुफ्ती सईद ओन चौधरी और दीगर की गवाहियाँ हो जाती हैं और वो आके इस बात का एतराफ़ कर लेते हैं कि जनाब ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है और इद्दत में निकाह हुआ है। उसके बाद वो शहरी जो है वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, हनीफ नाम था उनका, वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं और उसके बाद खावर मनीका साहब बज़ात खुद बनफ्स नफीस मुद्दई भी बन जाते हैं और आकर दरख्वास्त दे देते हैं। अब आखिर में जो पाल लतीफ़ का बयान आया था
اس کے بعد اس کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا، کیونکہ جہاں پر عدت میں نکاح جو ہے وہ خاور منیکا کے بیان سے اسٹیبلش ہوا تھا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 15 نومبر کو طلاق دی تھی محترمہ بشریٰ بی بی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے صرف 1.5 مہینے کے بعد بشریٰ بی بی نے 1 جنوری کو نکاح کر لیا تھا عمران خان کے ساتھ، جو بلا شبہ عدت کی مدت ہی بنتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کھیل آ گیا جب لطیف نے، جو خاور منیکا کے ملازم ہیں، انہوں نے بیان دے دیا عدالت کے روبرو، اور انہوں نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے مبینہ ناجائز تعلقات کا گواہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اور انہوں نے وہ جو علیحدگی کے اندر جو مناظر تھے ان کے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے، اس سے بھی آگاہی دے دی عدالت کو۔ تو اس کے بعد یہ بات اب عدت میں نکاح سے بڑھ کر زنا بالرضا کی طرف چلی گئی، اور اس کا اعتراف باضابطہ طور پر اس آرڈر پر ہوا جو جج قدرت اللہ صاحب نے جاری کیا۔ اس میں انہوں نے اس بات کی واضح طور پر جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ خاور منیکا کے بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدت کی مدت کا جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی اور نکاح کر لیا گیا، یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درخواست آئی ہے خاور منیکا کی طرف سے یہ مینٹینیبل ہے، یعنی یہ عدالتی دائرہ سماعت میں آتی ہے اور عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں کو، اس میں جو ضابطۂ فوجداری کا سیکشن ہے 496B، اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو 496B ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نہ صرف اب عدت میں نکاح کے معاملے کا جائزہ لے گی، بلکہ وہ عمران خان کے جو ملازم ہے لطیف، خاور منیکا کا جو ملازم ہے لطیف، اس کی بیان کی روشنی میں ناجائز تعلقات یعنی زنا بالرضا کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی، اور اسی لیے یہ جو سیکشن 496B ہے اس کے تحت نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور اس سیکشن کا مطلب یہ ہے، ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 496B، کہ اس میں زنا بالرضا کا سزا ہے 5 سال اور 10,000 روپے جرمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی اس سیکشن کے اندر قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان کو 5 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سنگین چیز تھی۔ اور اس کی اطلاع ملنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آج سیف اوان صاحب نے، لاہور کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جن کا اکثر اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ بات اب سامنے ہے کہ اس کیس نے اب ایک سنجیدہ رخ اختیار کر لیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس معاملے کو اب سیریسلی ٹیک اپ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی سینئر وکیل، جنہوں نے لاہور میں جو ہے ممکنہ طور پر الیکشن بھی لڑنا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو اس عدت میں نکاح والے کیس میں اب اپنا وکیل بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے اس کیس کے اندر اپنا وکالت نامہ بھی جمع کرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک تگڑے وکیل کو میدان میں اتارا ہے۔ دوسری جانب ایک درخواست بھی اسی کیس کے اندر آ گئی ہے سامنے، اور خاور منیکا صاحب نے عدالت کے روبرو درخواست کی ہے کہ جناب اگلی پیشی جو ہے وہ جیل میں کی جائے تاکہ عمران خان وہاں پر پیش ہو سکیں، کیونکہ عمران خان کو جو ہے انتظامیہ نے تو لے کے نہیں آنا یہاں پر جو ہے جوڈیشل کمپلیکس، اور لا کر یہاں پر جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں پیش نہیں کرنا۔ اب عدالت پہلے بھی جا رہی ہے بار بار، تو تسی بھی اپنی عدالت چک ہوتے چلے جاؤ اڈیالہ جیل، اور وہاں پر جا کر جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان کو، ان نوٹسز کی تعمیل کرائی جائے اور یہ والا ٹرائل بھی جیل بھی کیا جائے۔ خاور منیکا صاحب نے اس حوالے سے درخواست دائر کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اب ایک اور مقدمہ چلنے والا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ اب آ گیا ہے زنا بالرضا کا، اور اس مقدمے کی بھی ممکنہ طور پر جو سماعت ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دباؤ بڑھ گیا ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر یہ جو الزام ہے وہ بہت ہی زیادہ گندا بھی ہے، گھناؤنا بھی ہے، اور سنگین بھی ہے، اور عجیب سا بھی ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ اس طرح پبلک میں بار طور یہ اب ایک چیز سامنے آ گئی ہے، اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے، لہٰذا یہ جو خبر تھی یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔